دنیا تو کہتی ہے بنے ہیں اہل ہوس، مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں، مگر ہم تو کبھی بھولے سے بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہمارا خدا، ہمارا وکیل، ہمارا جج، ہمارا منصف۔ کون دنیا میں منصف ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے؟ اس نے اب اس سچی جماعت کے ایک جج کو کہاں پہنچایا کہ دنیا کا اس کے سامنے دہائیوں سر نگو رہی۔ چودھری ظفر اللہ کو کون بھول سکتا ہے؟ وہ عالمی عدالت انصاف کے 2-3 بار میرا جہاں تک یادداشت کام کرتی ہے جج الیکٹ ہوئے۔ کس مسلمان کو اس وقت دنیا میں یہ سعادت نصیب ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو یہ مقام دیتا ہے۔ خود وہ وکیل اوپر بیٹھا ہوا ہے، خود وہ جج اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور اس جماعت کے ایک ممبر کو اس دنیا میں اس نے مدتوں سربراہی کے عہدے پہ رکھا۔ تو یہ بھی ایک جج کا ذکر آپ نے سنا ہے جو مدتوں مسند انصاف پر متمکن رہے۔ زمانہ کچھ کرتا رہے، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اچھا، محترمہ شکیلہ طاہرہ صاحبہ، النساء اگر مل جائے تو اس پر ان کا نام چمکتا دمکتا نظر آتا ہے۔ یہ ہماری النساء کی سیکٹری ہیں اور بہت خدمت کر رہی ہیں جماعت کی۔ اللہ تعالیٰ اجر دے، یہ اپنا کلام پیش کریں گے۔ ربا کا حالیہ دورہ کر کے آئی ہیں، مزار شہداء پر دعائیں کر کے آئی ہیں، تو اس سے متاثر ہو کر انہوں نے کچھ۔ السلام علیکم۔ نظم کا عنوان ہے، اجازت ہے شائستہ سیال صاحب؟ اجازت ہے۔ روشنیوں کا مدفن۔ ایک شعر ہے پہلے۔ زمیں پہ بھی ایک کہکشاں دیکھیے، زمیں پہ بھی ایک کہکشاں دیکھیے، ستاروں کا تازہ جہاں دیکھیے۔ شکریہ۔ نظم ہے، روشنیاں ہیں یہاں دفن، روشنیاں ہیں یہاں دفن، زندگیاں ہیں یہاں دفن، روشنیاں ہیں یہاں دفن، زندگیاں ہیں یہاں دفن، سورج جو گم گئے تھے وہ سورج ہیں یہاں دفن، سورج جو گم گئے تھے وہ سورج ہیں یہاں دفن، ہر قبر ایک کرن ہے، کرن کرن ہے یہاں دفن، ہر قبر ایک کرن ہے، کرن کرن ہے یہاں دفن، کندن کپڑے کندن قبریں چاندی کپڑے، نور نور ہیں یہاں دفن، تنگیے جا کا کیا سوال، تنگیے جا کا کیا سوال، کہ وسعتیں ہیں یہاں دفن۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ خونی قبریں لحد نہیں ہیں، جنتیں ہیں یہاں دفن، یہ خونی قبریں لحد نہیں ہیں، جنتیں ہیں یہاں دفن، اگرچہ قبریں زمین پر ہیں، اگرچہ قبریں زمین پر ہیں، بلند آسماں ہیں یہاں دفن، اگرچہ قبریں زمین پر ہیں، بلند آسماں ہیں یہاں دفن، فلک پہ تارا ہے ایک قطبی، فلک پہ تارا ہے ایک قطبی، کئی قطاریں ہیں یہاں دفن، فلک پہ تارا ہے ایک قطبی، کئی قطاریں ہیں یہاں دفن، کبھی نہ جائیں گے رائے گاہ ان کے، جو قطرے قطرے ہیں یہاں دفن، کبھی نہ جائیں گے رائے گاہ ان کے، جو قطرے قطرے ہیں یہاں دفن، قدم یا رکھنا دھیان سے تم، قدم یا رکھنا دھیان سے تم، کہ سب نمازی ہیں یہاں دفن، قدم یا رکھنا دھیان سے تم، کہ سب نمازی ہیں یہاں دفن، ہو کیوں ملال صرف اپنی جان کا، ہو کیوں ملال صرف اپنی جان کا، کہ سب کی جانیں ہیں یہاں دفن، کہ سب کی جانیں ہیں یہاں دفن، ہیں میرے بھائی ہیں میرے ابو میرے ہی بیٹے ہیں یہاں دفن، ہیں میرے بھائی ہیں میرے ابو میرے ہی بیٹے ہیں یہاں دفن، کملائے ارما اور سونی راتیں، کملائے ارما اور سونی راتیں، مانگوں کی سرخیاں ہیں یہاں دفن، کملائے ارما اور سونی راتیں، مانگوں کی سرخیاں ہیں یہاں دفن، یہ سیلاب در سیلاب ہے جو دنیا،
ये सैलाब दर सैलाब है जो दुनिया, वो वजह पानी है यहाँ दफन। ये सैलाब दर सैलाब है जो दुनिया, वो वजह पानी है यहाँ दफन। उजड़ी कोखें यतीम आंसू, उजड़ी कोखें यतीम आंसू, अभागन के अश्क हैं यहाँ दफन। उजड़ी कोखें यतीम आंसू, अभागन के अश्क हैं यहाँ दफन। अगरचा नब्ज़ें तो चल रही हैं, अगरचे नब्ज़ें तो चल रही हैं, पर धड़कने हैं यहाँ दफन। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अगरचा नब्ज़ें तो चल रही हैं, पर धड़कने हैं यहाँ दफन। अकल पे मातम, समझ पे नाला, कई जनाजे हैं यहाँ दफन। मेरी कौम की जिंदगी के जनाजे भी हैं यहाँ दफन। समझना न इनको ना तवा तुम, समझना न इनको यहाँ ना तवा तुम, फौलादी कड़ियां हैं यहाँ दफन। समझना न इनको ना तवा तुम, फौलादी कड़ियां हैं यहाँ दफन। जो मरसिए की जमी बनी है, जो मरसिए की जमी बनी है, वही जमी है यहाँ दफन। जो मरसिए की जमी बनी है, वही जमी है यहाँ दफन। महजूर सबको बता रहा है, महजूर सबको बता रहा है, सब्र की ताकत है यहाँ दफन। महजूर सबको बता रहा है, सब्र की ताकत है यहाँ दफन। सुनो मौर्रिख उधर तो है ही, सुनो मौर्रिख उधर तो है ही, कुछ और करबला है यहाँ दफन। सुनो मौर्रिख उधर तो है ही, कुछ और करबला है यहाँ दफन। सलाम रब्वा की अजमतों को, सलाम रब्वा की अजमतों को, कि बुलंदियां हैं यहाँ दफन। सलाम रब्वा की अजमतों को, कि बुलंदियां हैं यहाँ दफन। शुक्रिया। सुनो मौर्रिख उधर तो है ही, इधर भी है एक करबला दफन। सलाम रब्वा की अजमतों को, यहाँ भी है एक करबला दफन। बहुत शुक्रिया शकीला साहबा। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा रही हूँ कि अगर शाहिदा हसन साहिबा और कायनात हसन अगर ये पहुँच चुकी हैं तो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। और अब मैं आनसा मसूद साहिबा से, जो वेदर की खराबी की वजह से थोड़ी लेट हो गई हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगी कि अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जैसा कि सब शायरात ने इसी के मुतालिक अपनी अपनी निकाशात पेश की हैं, मेरी तरफ से भी एक हदना सी कोशिश है आपकी समाअतों की नज़र। अला ए दुश्मने नादां, अला ए दुश्मने नादां, ए रूबाए ज़ारो नज़ार, हाथ तुमने आज डाला है जहां, वो दलेरों और शेरों की कछार। मत गुमा तू करके ये लाचार हैं, इन पे चल जाएगा तेरा, इन पे चल जाएगा हर एक तेरा वार। आज ताकत के नशे में चूर हो और जहां के बन गए तुम ठेकेदार। कब तलक आखिर सुनी ना जाएगी, कब तलक आखिर सुनी ना जाएगी, सब्र में डूबे दिलों की ये पुकार। आहे मासूमा नहीं रुक पाएगी, आहे मासूमा नहीं रुक पाएगी, जाएगी ये अर्श को दीवाना वार।
ڈر امام وقت کی للکار سے، ڈر امام وقت کی للکار سے، ڈر کہ اب ہوگا تو مغلوب اور خوار۔ آسماں خاموش لگتا ہے تجھے، آسماں خاموش لگتا ہے تجھے، جب پکڑ آئی نہ پاؤ گے فرار۔ کاش تم سمجھو کہ دی ہے چیز کیا۔ یہ مولویوں سے مخاطب ہوں میں، اور جو پاکستان میں ہمارے احمدیوں کے لیے حالات ہیں اس پہ ایک طرح کا ان کو انتباہ ہے۔ آسماں خاموش لگتا ہے تجھے، کاش جب پکڑ آئی نہ پاؤ گے فرار۔ کاش تم سمجھو کہ دی ہے چیز کیا، کاش تم سمجھو کہ دی ہے چیز کیا، کاش تم سمجھو نہیں یہ کاروبار۔ انہوں نے روٹی روزی بنایا ہوا ہے اس کو، جبھی تو اس معاملے میں کسی کو کچھ پہنچنے نہیں دیتے حقیقت۔ کاش تم سمجھو کہ دی ہے چیز کیا، کاش تم سمجھو نہیں یہ کاروبار۔ دین میں بدعات جائز ہیں تمہیں، کیوں بنایا اس کو تم نے روزگار۔ ہم تو رکھتے ہیں وہ ایک زندہ خدا، ہم تو رکھتے ہیں وہ ایک زندہ خدا، جس کی رحمت پہ ہمارا انحصار۔ تیری نصرت کو بھلا کون آئے گا، آسماں سے جب پڑے گی تجھ کو مار۔ خون شہیدوں کا نہ ضائع جائے گا، قرض ہے دینا ہے تجھ کو یہ ادھار۔ خون شہیدوں کا نہ ضائع جائے گا، قرض ہے دینا ہے تجھ کو یہ ادھار۔ ہم تیرے پیارے کی امت ہیں خدا، ہم تیرے پیارے کی امت ہیں خدا، تیری رحمت پہ ہے سب دار و مدار۔ یا الہی خود بچا اسلام کو، یا الہی خود بچا اسلام کو، ہم دعا کرتے ہیں ہو کے اشک بار۔ شکریہ۔ آپ اٹھا کر دے رہے ہیں۔ اچھا، اب میں درخواست کروں گی باجی قدسی حمید سے کہ وہ تشریف لائیں، اور ہماری دو قابل احترام شاعرات ان کے بعد رہتی ہیں تو ان کو بھی یہی ڈیل کریں گے۔ السلام علیکم۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی محفل میں اپنے ایک پیارے کو، ایکچولی اپنے بہت سارے پیاروں کو یاد کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ جو الفاظ ہیں وہ ہمارے جذبات کی غمازی کر سکیں گے یا نہیں، لیکن اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا تعارف پیش کرنا چاہتی ہوں کہ افتخار الغنی شہید میرے بھائی کے بیٹے تھے، اور اس واقعے میں جب سب لوگ مسنگ تھے تو ایک ایک کر کے، کیونکہ اس وقت تقریباً 24-25 لوگ ہماری فیملی میں سے اندر تھے دونوں مسجدوں میں، تو آخر
ہر ایک کی خبر ملتی رہی کہ وہ خیریت سے ہے، کوئی زخمی، کوئی کچھ، چھوٹے بچے. لیکن افتخار کی ہمیں تقریباً 4 گھنٹے تک کوئی خبر نہیں مل سکی. تو چونکہ وہ حفاظت کے شعبے میں تھا اور انچارج تھا حفاظت کا، تو سب یہ سمجھتے رہے کہ وہ تو باہر ہوگا، اور ہمیں اس کی بالکل فکر نہیں ہوئی کہ سب سمجھے کہ بچانے میں لگا ہوگا یا اسپتالوں میں ہوگا. تو 4 گھنٹے کے بعد پھر اس کو بہرحال جب اس کو دیکھا گیا تو اس کی ایک میں چھوٹا سا آپ کو واقعہ بتا دیتی ہوں کہ جب انسان بچہ ہوتا ہے تو اس کے خیالات اور جذبات کس طرح کے ہوتے ہیں اور کس طرح سے بعض دفعہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. میں بات مختصر کرتی ہوں. 74 کے واقعات میں ہمارے گھر کے باہر بہت شور شرابہ تھا اور واجب القتل ہونے کے انہوں نے سارے ہمیں باہر لکھا ہوا تھا، دونوں بھائیوں کو اریسٹ کر لیا ہوا تھا. اس طرح سے باہر میں خالی چھوٹے بچے اور عورتیں رہ گئی تھیں. تو سارے بچوں کو گھر میں بند کر لیا. شام کا وقت تھا. یہ پھر مسنگ ہو گیا، اس کا پتہ نہ چلے کہ افتخار کہاں گیا. تو وہ پتہ چلا کہ 7ویں گلی میں اور اگلی گلیوں میں وہاں بھاگتا پھرے اپنے ہاتھ اونچے کر کے اور کہے کہ لوگوں سنو، ہم احمدی ہوتے ہیں. تو ایسے شہید جو ہیں شامل ہیں. خیر یہ لمبی بات کرنے کا وقت نہیں. تو یہ چند جو اشعار ہیں، میں نے سال بھر میں نے کچھ نہیں لکھا، لیکن ایک دن زندہ لوگ میں دیکھ رہی تھی تو پھر اس وقت یہ چند لفظ جو ہیں میں نے افتخار کے بارے میں اور اس حوالے سے سب شہیدوں کے بارے میں نے لکھے ہیں. اور اپنے ان تمام پیاروں کے نام بھی ہیں جن کے خون سے لاہور کی سرزمین نے وضو کیا. میرے شہید کی چمکتی ہوئی ہے پیشانی، میرے شہید کی چمکتی ہوئی ہے پیشانی، وفا کے رنگ سے آئی ہے کیسی تابانی، وفا کے رنگ سے آئی ہے کیسی تابانی. سلام تم کو کرے عرش کے فرشتے بھی، سلام تم کو کرے عرش کے فرشتے بھی، یہ کون شان سے آیا کرے ہیں مہمانی. قسم تمہاری سبق دے گئے محبت کا، قسم تمہاری سبق دے گئے محبت کا، تمہاری یاد رہے گی سدا یہ قربانی. یہ خون کام بھی آیا ہے کس مسیحا کے، یہ خون کام بھی آیا ہے کس مسیحا کے، پیوند اس سے رہے مل گئی ہے سلطانی، پیوند اس سے رہے مل گئی ہے سلطانی. زہے نصیب دونوں جہاں میں تم کو ملی، زہے نصیب دونوں جہاں میں تم کو ملی، یہ افتخار ہے پائی حیات یزدانی. اس کی بیگم نے ایک دن چھوٹا سا مجھے مضمون لکھ کے بھیجا تھا کہ آپ اس کو دیکھ لیں. حالانکہ جو اس کے جذبات ہیں ہم لوگوں نے تو اس کو کیا دیکھنا ہے، لیکن اس مضمون کو دیکھ کے یعنی اس میں اتنے لوگ انوالو ہیں، اتنی چیزیں انوالو ہیں کہ آپ ہم میں سے کوئی کسی کی شاعری ایسی کامل نہیں ہے جو کہ ان چیزوں کا اظہار کر سکے. جو طیبہ کے مضمون کو پڑھ کے جو پہلے 2 لفظ میں نے لکھے وہ یہ تھے کہ تم دوست تم رفیق تم غم گسار تھے، تم دوست تم رفیق تم غم گسار تھے، اس زندگی کی دھوپ میں شجرے بہار تھے. وہ زندگی بھی پہلے ہی قربان سب پہ تھی، وہ زندگی تو پہلے بھی قربان سب پہ تھی، تم مر کے بھی عظیم تھے اور افتخار تھے. جزاک اللہ. اس وقت نہیں. بہت شکریہ اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے. واقعی بے شک یہ ہمارے لیے بڑے فخر کا مقام ہے، پر یہ بڑی کڑی آزمائش ہوتی ہے. اس کو برداشت کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہی جگر دیتا ہے. تو باجی بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے شروع میں کہا تھا کہ آپ نہیں بول سکیں گی، لیکن بہت شکریہ اس میں حصہ لے کر ثواب میں شامل ہونے کا. بہت شکریہ. کارواں کی خیر میرے کارواں کی خیر ہو، خیر ربوا کی صدا ہو، قادیاں کی خیر ہو. ہمیں اپنے بزرگوں کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے جنہوں نے ہمیں یہ تربیت دی، یہ حوصلے دیے، یہ سبق دیے کہ خدا کی راہوں پر کس آزمائش سے ہمیں گزرنا پڑے اور کیا کرنا ہے اس وقت میں.
قلم ببانگ دہل کہہ رہا ہے کب سے یہ، میرے ہی دم سے ہے سب روشنی جدھر بھی ہے، اجالے دونوں طرح کے ہیں میرے آنگن میں، شفیق شمس بھی ہے مہرباں قمر بھی ہے۔ شفیق شمس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہرباں قمر حضرت مسیح علیہ السلام بقول قرآن کے۔ ڈگر سے اپنی بھٹک جائیں یہ کہاں ممکن، ہمارے کاندھوں پہ بیدار ایک سر بھی ہے۔ تو باجی نظر صدیقی صاحبہ سے میں گزارش کروں گی کہ ایک تو میں ان کا شکریہ بہت تہہ دل سے ادا کرنا چاہتی ہوں، انہوں نے ٹائم نکالا، اور ان کی بڑی خوبصورت چیزیں میں پہلے سن چکی ہوں، اخباروں میں پڑھ چکی ہوں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو برداشت کرنا تو وہ تو ہمارا کام ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس چیز کے بارے میں آواز اٹھنی چاہیے۔ ظلم کے خلاف نہ بولنا بھی ظلم میں شرکت کے برابر ہوتا ہے۔ تو وہ بہت کچھ کہہ چکی ہیں اور کہہ رہی ہیں، کہتی رہیں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ میں پہلے آپ کی خدمت میں ایک قطعہ پیش کروں گی، پھر ایک مسلسل غزل کے مارنے والوں کی دیکھو کیسی فنکاری ہے، مارنے والوں کی دیکھو کیسی فنکاری ہے، مسجد کی دہلیز سے منبر تک گلکاری ہے، مارنے والوں کی دیکھو کیسی فنکاری ہے، مسجد کی دہلیز سے منبر تک گلکاری ہے، جسموں کے گلدانوں میں تھے پھولوں جیسے سر، جسموں کے گلدانوں میں تھے پھولوں جیسے لوگ، ان پھولوں سے خالق کے گھر میں گلباری ہے۔ وہاں کی جو صورتحال ہے اس سلسلے میں یہ نظم کہ وہم کو ایقان سمجھا جا رہا ہے، وہم کو ایقان سمجھا جا رہا ہے، کفر کو ایمان سمجھا جا رہا ہے، اور گمراہی کی تیرگی میں زندگی کا راستہ آسان سمجھا جا رہا ہے، گمراہی کی تیرگی میں زندگی کا راستہ آسان سمجھا جا رہا ہے، اور جبر کے باضابطہ قانون کو اب عدل کی میزان سمجھا جا رہا ہے، جبر کے باضابطہ قانون کو اب عدل کی میزان سمجھا جا رہا ہے، اور ظلم کی اندھی قیادت کا حوالہ امن کی پہچان سمجھا جا رہا ہے، ظلم کی اندھی قیادت کا حوالہ امن کی پہچان سمجھا جا رہا ہے، حیف کہ بندگان جہل کو بھی صاحب عرفان سمجھا جا رہا ہے، حیف کہ بندگان جہل کو بھی صاحب عرفان سمجھا جا رہا ہے، اور دین کی تفہیم پھر سے ہو رہی ہے، پھر سے قرآن سمجھا جا رہا ہے، اور خیر کو جھٹلا دیا ہے اور شر کو اب تیرا فرمان سمجھا جا رہا ہے، خیر کو جھٹلا دیا ہے اور شر کو اب تیرا فرمان سمجھا جا رہا ہے، اور خودکشی سے مارنے مرنے کا مجرم دین پر قربان سمجھا جا رہا ہے، خودکشی سے مارنے مرنے کا مجرم دین پر قربان سمجھا جا رہا ہے، اور مسجدوں میں خون ناحق کو خدایا بندگی کی شان سمجھا جا رہا ہے۔ باجی کچھ اور، باجی کچھ اور۔ اس سلسلے میں تو میں نے بس یہی چیزیں لکھی ہیں، لیکن آپ کہیں تو چونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ظلم جہاں بھی ہو رہا ہو وہ ایک ایسی چیز ہے جو نہیں ہونا چاہیے، تو میں چونکہ پنجابی میں بھی کچھ لکھتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں نے عراق پہ ایک نظم لکھی ہے، وہ میں پیش کر سکتی ہوں۔ عراق میں جو کچھ ہوا، اور مسلسل یہ ایک طرح سے سمبل ہے اس ظلم کا جو ہر جگہ انسان کے ساتھ کر رہا ہے، کہ کربل دے وچ وچھیاں لاشاں لہو دی بھری فرات، کربل دے وچ لاشاں وچھیاں لہو دی بھری فرات،
ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਮੁੱਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ। ਕਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਲਹੂ ਦੀ ਭਰੀ ਫੁਰਾਤ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਮੁੱਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੇਖ ਚ ਲਿਖੀ ਲਹੂ ਦੀ ਐਸੀ ਪਿਆਸ, ਇਰਾਕ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੇਖ ਚ ਲਿਖੀ ਲਹੂ ਦੀ ਐਸੀ ਪਿਆਸ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆਸੇ ਮਰਦੇ ਪਰ ਨਾ ਮਰਦੀ ਆਸ। ਔਰ ਨਸਲਾਂ ਉੱਠਣ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੌਤ ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ੌ, ਨਸਲਾਂ ਉੱਠਣ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੌਤ ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ੌ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸੁੱਕ ਗਏ ਅਥਰੂ, ਹੁਣ ਰੱਬਾ ਕੁਛ ਕੋ। थैंक यू। आप नहीं बता सकते, ठीक है। बाजी की पहली नज़म से मेरे ज़हन में एक बड़ा पुराना शेर आ गया। जनू का नाम खिरद रख दिया, जनू का खिरद का जनू, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। अभी नमाज की देर हो रही है, एक हमारी शायरा ज़रा लेट पहुंची है, उनसे मैं वादा करती हूँ कि अगले सेशन के दरमियान उनको ज़रूर मौका दिया जाएगा अपने ख्यालात के इजहार का। अब मैं बाजी राशिदा सियाल से दरख्वास्त करूँगी कि वो माइक। बाजी राशिदा सियाल बड़ा लंबा अरसा आटवा की सदर रही हैं और जमात में उनका जो मकाम है वो हर एक जानता है। चौधरी फतेह मोहम्मद सियाल साहब की ये पोती हैं और अल्लाह ताला इनको खिदमात और इनके जज्बात और इनका दीन की खातिर अपने आप को इतनी लगन से काम करने पर अल्लाह ताला इनको अजर से नवाजे। आमीन। बाकी को लाइट मिल गई, सिर्फ ये है कि मुझे माइक्रोफोन का नहीं पता चलता। नहीं, मुझे लाइट नहीं चाहिए, ठीक है, लाइट नहीं, इधर सुनो। शुहदा के बारे में जो नज़्म मैंने लिखी है वो काफ़ी उलझी है। मैंने बहुत आज ही उसको मुकम्मल किया है। ये नज़्म पेश करने से पहले अगर आप इजाज़त दें तो एक और शहीद के बारे में, वो इस वक्त उनकी शुहदा लाहौर के साथ शहादत नहीं हुई बल्कि पहले हज़रत मिर्ज़ा मजीद अहमद साहब के जवां साल बेटे गुलाम कादिर, उनको भी नहायत बेदर्दी से चाकू मार मार के जवां साल लड़के को शहीद किया गया था, जिसका अभी तक जो है सब पे असर है, सब जानते हैं। लेकिन बहुत सब्र के साथ माँ बाप ने भी बर्दाश्त किया और जमात ने भी बर्दाश्त किया, तो उसकी भी याद जिंदा हो रही है मेरे दिल में। तो अगर आप इजाज़त दें तो। नहीं, इजाज़त की क्या बात है, सब शोधा के बारे में कहना चाहिए, पर यह हालिया वाक़या इतना ताज़ा है कि सब ने उस पर ही पढ़ा है, सबके बारे में पढ़ सकते। एक दुर्रे आबदार था जाने के धर गया, एक दुर्रे आबदार था जाने के धर गया, एक रोशनी बखेर के खुद भी बिखर गया। एक दुर्रे आबदार था जाने के धर गया, एक रोशनी बखेर के खुद भी बिखर गया। देखो नबी के घर के दमकते चिराग को, देखो नबी के घर के दमकते चिराग को, पर तो खुदा के नूर का खुर्शीद कर गया। हम में रहा तो एक मुजाहिद की शान से, हम में रहा तो एक मुजाहिद की शान से, उठा तो आन बान से वो अपने घर गया, उठा तो आन बान से वो अपने घर गया। ऐ दिल तड़प ये कैसी कि इज़्ने फ़ुग़ा मिले, ऐ दिल तड़प ये कैसी कि इज़्ने फ़ुग़ा मिले, ऐसी घड़ी में सब्र का दावा किधर गया।
اے ظلم کی کچھار تیری ظلمتوں میں آج اپنے لہو سے کوئی چراغاں سا کر گیا. اور یہ نظم شہیدان لوہار کے بارے میں میں اس لیے الجھی کہہ رہی ہوں کہ کبھی دھیان ان لوگوں کی طرف جاتا تھا جو اس کے پیچھے تھے، اس سانحے کے پیچھے، کبھی شہداء کی طرف جاتا تھا، کبھی جو پیچھے رہ گئے ان کے جاتا تھا، تو خیال کبھی وہاں جا رہا ہے کبھی وہاں جا رہا ہے. اس میں کچھ ایسا تسلسل نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کو ٹھیک کر سکتی. تو عرض کیا ہے، جھکاؤ آنکھیں چھپاؤ چہرے، جھکاؤ آنکھیں چھپاؤ چہرے، کہ آج تم نے وطن میں میرے چلائی ظلمت کی ایسی آندھی، چراغ جس نے بجھا دیے ہیں. جھکاؤ آنکھیں چھپاؤ چہرے، کہ آج تم نے وطن میں میرے چلائی ظلمت کی ایسی آندھی، چراغ جس نے بجھا دیے ہیں. میرے خدایا یہاں یہ کیسا زوال آیا. یہی ہے وہ پاک سرزمین کیا، یہ دیس میرا، یہ جان میری، کبھی جو تھی آن بان میری. یہ کون ہیں جن کی شیطنت نے دلوں کو پتھر بنا دیا ہے، ضمیر سب کے سلا دیے ہیں. وہ فخر کونین رحم و احسان، اسی سے سیکھو کہ کیا ہے انسان. نبی کے ناموس کی ہو غیرت، نبی کے اسوہ سے ہو محبت، تو کیسے پائی یہ بربریت. نگاہ میں کچھ حیا تو ہوتی ہے، تم کو ہے رحمت العالمین سے الفت، تو اس کے سچ سے وفا تو ہوتی. یہاں تو نفرت ابھل رہی ہے، یہاں تو شیطان کی چل رہی ہے. یہاں تو ناسور پل رہے ہیں، اکڑ کے بو جہل چل رہے ہیں. یہ واز و منبر کی آڑ لے کر ابو لہب سی دریدہ دہنی، درود پڑھ کر اسی زبان سے نجاستوں کو اگل رہے ہیں. میرے خدایا کوئی مداوا ہو کوئی چارہ، تیرے نبی کے ہیں لام لیوا. شمر کا طرز عمل چرایا، یزید کا سا نصیب پایا. خدا کا گھر کربلا بنایا. تمہاری قسمت کے بے گناہوں کا خون بہا کر یزید ٹھہرے. تمہاری قسمت کے بے گناہوں کا خون بہا کر یزید ٹھہرے. ہماری قسمت کے سر کٹا کر خدا کی راہ میں شہید ٹھہرے. ہماری قسمت کے سر کٹا کے خدا کی راہ میں شہید ٹھہرے. جو ننگے انسان و آدمیت ہو بے حمیت تو بے بصیرت، وہ سوچ پائے نہ جان پائے کہ تم نے جو نقش ہیں مٹائے، وہ کس طرح جگمگا رہے ہیں. وہ لال و گوہر دمکتے جوہر جو تم نے مٹی میں جا ملائے، وہ کیسے انمول ہو گئے ہیں. پہنچ کے مولا کے روبرو اب ہوئے ہیں کیسے وہ سرخ رو. اب وہ جان حق پر لٹانے والے، وہ دین کا جھنڈا اٹھانے والے، وہ تیر چھاتی پہ کھانے والے، وہ مان سب کا بڑھانے والے، وفا کا چہرہ سجانے والے. سلام پڑھتے ہوئے چلے تھے، درود پڑھتے ہوئے بڑھے ہیں جہاں ہتھیلی پہ رکھ کے آئے، وہ اسم احمد پہ کٹنے والے. قضا کی آنکھوں میں آنکھ ڈالے، حیات ابدی کو پانے والے. ہو صد مبارک.
ये सद मुबारक मकाम उनको, मेरा तुम्हारा सलाम। बहुत शुक्रिया। कुर्बान हर एक कतराए खून हो भी तो कम है, ये खून शहीदां मेरे लश्कर का अलम है, तिनकों सा बहाकर तुम्हें ले जाएगी तकदीर, ए जालिमो ये चश्मे खिलाफत में जो नम है। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया था कि आज की महफिल मोहब्बतों और अकीदतों की महफिल है, इसके दस्तूर निराले ही होंगे। इसके शुरू में भी दुआ थी और इसके आखिर में भी दुआ है। बाजी सबूर हमारी रीजनल प्रेसिडेंट इस आखिरी दुआ को हम सब के साथ करवाएंगे। बाजी ने किया ना, आपकी बारी प्लीज। She put me on the spot. अमतुल नूर साहिबा यहाँ मौजूद हैं, इसलिए मेरी ज़रूरत नहीं थी वैसे सब। ये कह रही हैं कि दुआ के बाद मगरिब इशा की नमाज होगी पहले और उसके बाद फिर कैफेटेरिया में जाएंगे। तो सब मिल के दुआ करें शहदाए अहमदियत के लिए भी और अपने लिए भी कि अल्लाह ताला हमें ये ऐसी ही कुर्बानियाँ देने वाला बनाए। हम दुआ कर लें प्लीज। आमीन। जज़ाकल्लाह। और ये देखिए ऊपर रिकॉर्डिंग आ गया। अच्छा, क्या इसको बस छोड़ दें फिर आप बाहर आ जाएंगे। ओह मैंने क्या किया? मैं आज जिस शख्सियत का आप सबके सामने तारुफ पेश करने जा रही हूँ वो हम सब के लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं। हमारी रीजनल प्रेसिडेंट बाजी अमतुल सबूर साहिबा की ये ख्वाहिश थी कि आपका तारुफ जो है हज़रत साहिबजादी नासरा बेगम साहिबा का वो ज़रूर किया जाए, क्योंकि उनकी हाल ही में वफ़ात हुई है, तो उनका मुहसन तारुफ पेश है। हज़रत साहिबजादी नासरा बेगम साहिबा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पोती और हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की सबसे बड़ी बेटी थीं।
آپ کو اللہ تعالیٰ نے جہاں 5 خلفاء کے ادوار مبارکہ دیکھنے کی سعادت بخشی، وہاں ایک خلیفۃ المسیح کی بیٹی، 2 خلفاء کی بہن اور ایک خلیفۃ المسیح کی والدہ ہونے کا شرف بھی بخشا۔ آپ خلیفۃ المسیح ثانی کی زوجہ حضرت سیدہ محمودہ بیگم صاحبہ، جو کہ ام ناصر بھی کہلاتی ہیں، کے بطن سے اکتوبر 1911 میں پیدا ہوئیں۔ آپ کا نکاح حضرت مرزا منصور احمد صاحب ابن حضرت مرزا شریف احمد صاحب سے 2 جولائی 1934 میں پڑھا گیا اور آپ کا رخصتانہ 26 اگست 1934 میں ہوا۔ 29 جولائی 2011 میں آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی اور وفات کے وقت آپ کی عمر تقریباً 100 سال تھی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ میری ناصرہ، وہ نیک اختر، عقیلہ، باسعادت، پاک جوہر سے پر ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس مرزا مسرور احمد ایاز اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ مورخہ 5 اگست 2011 میں اپنی پیاری والدہ ماجدہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کی عبادت کا طریق یہ تھا کہ نمازوں میں انہماک اور مغرب کو عشاء کے ساتھ جوڑنا اور پھر عشاء کا گھنٹوں لمبے چلنا اور قرآن کریم کو بڑے اہتمام سے پڑھنا ایک نمونہ ہے۔ آپ کو قصیدہ مکمل یاد تھا، ہر روز سونے سے پہلے قصیدہ مکمل کر کے سویا کرتی۔ حضور نے مزید فرمایا کہ میری والدہ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی کیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ آپ ایک لمبا عرصہ صدر لجنہ اماء اللہ ربوہ رہیں اور ہمیشہ آپ کی کوشش رہی کہ ربوہ کی پوزیشن پاکستان میں نمایاں ہو۔ آپ کی کوشش تھی کہ ربوہ کی ہر بچی اور ہر عورت اعلیٰ معیار کی ہو۔ اگر سڑک پر احمدی بچی کے پردہ کا معیار گرا ہوا دیکھتی تو روک کر بڑے ہی پیار سے سمجھاتی کہ ایک احمدی لڑکی کا معیار کیسا ہونا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں چونکہ امی جان صدر لجنہ تھیں تو صدران کے اجلاس ہمارے گھر ہوا کرتے تھے۔ عصر کے بعد گھر سے نکلنا پڑتا، تمام گھر کے راستے بند ہوتے کیونکہ صحن میں اجلاس ہوتا اور لجنہ کا قبضہ گھر پر ہوتا۔ موسم کے لحاظ سے شربت یا چائے کا اہتمام امی ذاتی طور پر کیا کرتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ تعزیت کے خطوط میں ایک بات مشترک ہے کہ جب بھی ملنے گئے تو بڑی مہمان نوازی، خندہ پیشانی اور حسن سلوک سے ملا کرتی۔ حضور فرماتے ہیں جب 1999 میں جیل سے رہا ہوا تو ڈاکٹر نوری نے میری رہائی کے بعد مبارکباد کا خط لکھا تو جواب میں میری والدہ نے لکھا عزیزم نوری السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کا خط ملا جس میں عزیزم مسرور کی باخریت واپسی پر خوشی کا اظہار ہے۔ خدا تعالیٰ نے بہت فضل کیا، ورنہ دشمن کے منصوبے تو بہت خطرناک تھے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، جتنا بھی شکر کروں کم ہے۔ تقریباً ربوہ کے ہر فرد نے اور ربوہ سے باہر لوگوں نے دردمندانہ دعائیں کی۔ خدا تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی سب کی حفاظت کرے۔ حضور فرماتے ہیں یہ تو ان کی عاجزی تھی، یہ نہیں کہا کہ میں نے بہت دعائیں کی، بلکہ جماعت کے افراد کی دعاؤں کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی۔ دعا میں خود غرضی نہیں دکھائی بلکہ سب کے لیے دعا کی۔ یہ اس اعلیٰ تربیت اور خوبی کا اظہار ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلیٰ تربیت کی وجہ سے ہوئی۔ نیز فرمایا کہ خلافت کے بعد خلیفہ کے رشتے کو بیٹے کے رشتے پر ہمیشہ مقدم رکھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ چندوں کی ادائیگی میں بہت فکر کیا کرتی اور باقاعدگی سے ادا کیا کرتی، جو کہ اس تربیت کا نتیجہ تھا جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہوئی۔ 1913 میں جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفضل جاری کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت ام ناصر نے جو زیورات دیے اس میں سے 2 اپنے سونے کے کڑے اور 2 بچپن کے جو عزیزی ناصرہ کے استعمال کے لیے رکھے ہوئے تھے مالی قربانی کے طور پر پیش کیے۔ قائرین الفضل حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیاری بیٹی اور میری والدہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ حضور فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے لو لگانے کی تڑپ کا اظہار آپ نے اپنے کلام میں کیا، جو آپ کے دل کی آواز تھی
اے میرے پیارے خدا تو میری پیاری والدہ سے ویسا ہی سلوک عطا فرما جیسا کہ انہوں نے تجھ سے اپنے کلام میں طلب کیا، آمین۔ اب عدیلہ محبوب صاحبہ آپ کے سامنے حضرت صاحبزادی ناصرہ بیگم صاحبہ کا کلام پیش کریں گی۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔ میری سادگی دیکھ کہ کیا چاہتی ہوں، تجھی سے تجھے مانگ نہ چاہتی ہوں، تجھی سے تجھے مانگ نہ چاہتی ہوں، چھپاؤں میں کیوں راز الفت کا اپنی، میں باب محبت کھلا چاہتی ہوں، میں باب محبت کھلا چاہتی ہوں، میرے ساز دل کو نہ چھیڑو نہ چھیڑو، میں ایک نغمۂ نو بھرا چاہتی ہوں، میں ایک نغمۂ نو بھرا چاہتی ہوں، محبت بھی رحمت بھی بخشش بھی تیری، میں ہر آن تیری رضا چاہتی ہوں، میں ہر آن تیری رضا چاہتی ہوں، اطاعت میں اس کی سبھی کچھ ہی کھو کر، میں مالک کا باسا سرا چاہتی ہوں، میں مالک کا باسا سرا چاہتی ہوں، میرے خانہ دل میں بس تو ہی تو ہو، میرے خانہ دل میں بس تو ہی تو ہو، میں رحمت کی تیری رضا چاہتی ہوں، میں رحمت کی تیری رضا چاہتی ہوں، میں ہر آن تیری رضا چاہتی ہوں، تجھی سے تجھے مانگ نہ چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔
ہمارے پہلے پروگرام میں سے کچھ حصہ تھوڑا سا رہ گیا تھا، تو میں ایک تو شاعرہ خود لیٹ آئی تھی، لیکن روز ملک صاحبہ سے میں بہت شرمندہ ہوں. انہوں نے جتنے خلوص سے اس پروگرام میں حصہ لیا، بہت تعاون کیا میرے ساتھ بہت سے نمبرز کے بارے میں، اور میں ان کا ہی الٹ پلٹ میں لوگوں کے دیر سے آنے کی وجہ سے، جن لوگوں نے پہلے پڑھنا تھا وہ دیر سے، تو میں نے ان کا نیم پر ٹک مارک کر دیا تھا ان کو بلانے کے لیے، اور میں نے پھر کسی نئے آنے والے کو، چونکہ ان کو پہلے پڑھانا چاہیے تھا تو میں بچی تھی تو میں نے پڑھا دیا، تو اس میں ان کا نام رہ گیا، پر میں بہت شرمندہ ہوں ان سے. تو اب میری شاعرات سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور جن لوگوں نے اپنے نام مجھے پہلے سے دیے ہوئے تھے اور شہداء کا کلام انہوں نے ابھی پڑھنا ہے لیٹ آنے کی وجہ سے یا میری غلطی کی وجہ سے، تو وہ میرے پاس تھوڑی دیر کے لیے روک کر جائیں. تو سب سے میری گزارش ہے کہ شاعرات سے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. باقی وہی ہمیشہ، غیر اس کے سب ہے فانی، غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی. یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ کلام ہے، حمدیہ شعر، اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی ان کی چند نعتی اشعار. گلشن میں پھول، باغوں میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، مشگاں بنے حقائق دل کے لیے قلم، ہو روشنائی آنکھوں کا جل آپ کے لیے، ہم جیسوں کے بھی دید کے سامان ہو گئے، ظاہر ہوا تھا حسن ازل آپ کے لیے. صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پڑھے گی نا کائنات، اس کو بھیجیں. نوروز ملک صاحبہ سے میری درخواست ہے کہ وہ آئیں اور شہداء کے بارے میں اپنا کلام ہم سب سے شیئر کریں. اب شہداء کے بارے میں ٹیسٹ تھوڑا سا چینج ہو گیا. نہیں، دوسرا دور ہم ابھی شروع کریں گے چونکہ وہ کمپلیٹ نہیں ہوا، ایک دو چیزیں رہتی ہیں اور امپورٹنٹ ہیں، تو دوسرے دور میں پڑھنے والے ویسے بھی کم ہیں. یہ شہداء کے لیے ان کی محبتیں تھیں کہ اتنے لوگ اکٹھے ہوئے. اب میں یوں کرتی ہوں کہ میں شہداء کے بچوں کے لیے اور جو ہمارے سب کے بچوں کے لیے، جو ہمارے سے بچھڑے ہوئے بچے ہیں ان کے لیے، یا جن کی شادی ہوگی ہیں، دور چلے گئے ہیں، پاکستان میں جتنے بچے ہیں ان کے لیے میں آپ کو ایک ماں کی حیثیت سے آپ کو میں کچھ آزاد نظم کے اشعار سناتی ہیں. آپ کو اپنی باری میں دوسرے دور میں بھی ہم ضرور رحمت کلام دیں گے. تھینک یو. ابھی آپ پہلے حصے کا پڑھیں. کہاں گیا؟ یہ ایک ماں کے تاثرات ہیں بچوں کے لیے. کوئی اتنا بتا دے کہ ماں کیا کرے، کوئی اتنا بتا دے کہ ماں کیا کرے، یاد تڑ پائے بچوں کی ماں کیا کرے. لاکھ کوشش کروں بند آنکھیں کروں، خیال بچوں کا آ جائے ماں کیا کرے. زندگی کا بھیانک عجب دور ہے، دل کے ٹکڑے بچھڑتے ہیں ماں کیا کرے. دن گزرنے کو یوں تو گزر جائیں گے، دن گزرنے کو یوں تو گزر جائیں گے، نیند شب بھر نہ آئے تو ماں کیا کرے. واسطہ ایک ممتا کا تجھ کو خدا را،
واسطہ ایک ممتا کا تجھ کو خدارا، چارہ گر چارہ بتلا کہ ماں کیا کرے. ایک روتی سسکتی ہوئی مامتا، رب سے فریاد گو ہے کہ ماں کیا کرے. تجھ کو کہتے ہیں رحمان رب رحیم، تجھ کو کہتے ہیں رحمان رب رحیم، دے صبر بے صبر ماں کو ماں کیا کرے. صبر آ جائے گا ایک دن خود بخود، صبر آ جائے گا ایک دن خود بخود، سوچتی ہوں اس وقت کہ ماں کیا کرے. بس ایک ہی ٹھیک ہے. شہداء کے بارے میں کچھ پڑھنا ہے تو بھی پڑھ لیجیے، ورنہ پھر آپ کی باری آئے گی. بس یہ اب میں یہی سنا سکتی. تھینک یو. پھر آپ دوسرے دور کے حساب سے انشاءاللہ. اس نے کیا پڑھا؟ اچھا میں شہداء کی بس ایک اور چیز ہے پیس کے بارے میں، وہ ختم پھر میں پڑھاتی ہوں. کائنات حسن مسز ساگا ایسٹ سے، انہوں نے بڑی خوبصورت انگلش میں پوم لکھی ہے پیس، اور میں حیران ہوں کہ ہمارے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے اتنی پختگی ان میں ہے، اور یہ حالات ہیں جنہوں نے ان کو اتنی سنجیدگی پر لے آئے. Assalamu alaikum. My poem is about peace. It makes me sad to think about all the broken-hearted. It upsets me to think about all lives not started. I wish there was something I could do to help the people fight the pain and rescue. One word that can change the world and make it better, and make the problems decrease. One word that can make life enjoyable no matter what the weather. So can we all not create peace? Does it hurt them to see everyone happy? Or does it make them happy to see everyone hurt? Why do criminals have to repeat, creating hate and spreading dirt? Love for all, hatred for none. This simple phrase is all it takes to enlighten the world and bring back the fun. Do you now understand what peace creates? Thank you. شازیہ. اچھا یہ ہماری آخری شاعر ہے شہداء کے سیکشن کی، شازیہ حسن. یہ دونوں میرے خیال ویدر کی وجہ سے لیٹ ہو گئی تھی، امی اور بیٹی. السلام علیکم. میں کوئی شاعرہ نہیں ہوں، میں نے تو بس یہ ایک دو کوششیں کی ہیں، تو اس لیے اگر آپ لوگوں کو کہیں گڑبڑ لگے تو پلیز تھوڑی سی بس یہ میرے احساسات ہیں. کچھ سنی کچھ انسنی سی آہیں ہیں، کچھ سسکتی کچھ بل بلاتی چیخیں ہیں. کوئی اور نہیں یہ شہیدوں کی بیوائیں ہیں، کسی کی ماں کسی کی بیٹی کسی کی بہنیں ہیں. کیسے ان کو چپ کراؤں، کیسے میں دلاسا دوں، کیسے یقین دلاؤں کہ عرش پہ ان کی آہیں ہیں. وہ بچے جنہوں نے نہ دیکھے باپ اپنے، اور وہ بھی جن کے پاس صرف یادیں ہیں. کرتے ہیں سوال کیا ہے قصور ان کا، قصور احمدیت ہے مگر ہماری ساتھ ان کے دعائیں ہیں. نہ ہوگا ضائع خون شہیدوں کا، ان کی نسلوں کے لیے کامیابی کی راہیں ہیں. دنیا سے گو ہوئے رخصت مگر زندہ و پائندہ ہیں. عرش معلیٰ پہ سب سے اعلیٰ ان کی آرام گاہیں ہیں. مظفر منصور صاحب کے ان اشعار کے ساتھ میں اس دور کے خاتمے کا اعلان کرتی ہوں. راضی ہے رضا میں تیرے دیوانے، راضی ہے رضا میں تیری دیوانے، یہ تیرے پیمانے وفا پیمانے فوا تجھ سے تیرے سر کی قسم ہے. مدفون شہیدوں کے مزاروں کو تو دیکھو، یہ خاک میں ایک اور تجلی کا جنم ہے. اور حضور میں نے اپنے خطبے میں ان کا ایک میرا خیال ہے ان کا ہی شعر ہے، اس کا ذکر کیا تھا. جن کا جینا اس زمین میں
ज़मीं पर तुमने मुश्किल कर दिया, जिनका जीना इस ज़मीं पर तुमने मुश्किल कर दिया, नाम उनके आसमां पर कहकशां लिखे गए। इसके साथ हम अपने मुशायरे के दूसरे दौर का आगाज़ करते हैं और कुर्रतुल ऐनी को मैं दरख्वास्त करूँगी, उनकी अम्मी ने बड़े प्यार से एक नज़म हमें भिजवाई है बहुत दूर से, वो खुद ही बताएंगी। उनकी अम्मी का नाम है ताहिरा ज़रतश्त। अस्सलामुअलैकुम। मेरी अम्मी ने ये हिज्जत वालों के लिए लिखी है। जैसे कि कुछ लोगों को पता है, हमारे माँ बाप ने भी बड़ी मुश्किल हिज्जत का वक्त गुजारा था, तो उस पर उन्होंने कुछ अशार लिखे हैं सारे लोगों के, सारे अहमदियों के लिए, और जो भी हिज्जत की मुश्किल वक्त से गुजरते हैं। मेरी उर्दू बहुत अच्छी नहीं, मगर अगर कोई गलती हो जाए, नहीं मैं नर्वस होती हूँ तो मेरा सांस डर जाता। आप चल कर आएंगे ना, तो थोड़ा सा पानी पिए, तो गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा उर्दू की। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अम्मी के जिक्र पर जज्बाती हो गई है यार। नहीं, बाद में मम्मी से डांट रही पड़ेगी, तो मैंने कहा चल अच्छी तरह पढ़ दूँ, अल्लाह तौफीक दे। इसका नाम है मेरे वतन। मेरे वतन तेरे लोगों ने बेवफाई की, मेरे वतन तेरे लोगों ने बेवफाई की, हम चुप रहे ना कभी हमने लब कुशाई की। हिज्र का दाग लिए दिल पे हम रवाना हुए, आ बैठे गैर के दर पर और गदाई की। याद आते हैं मुझको तेरे कूचा और बाजार सभी, बड़ी है तल्ख हकीकत तेरी जुदाई की। न भूल पाऊंगी तेरे वो मरग़ज़ार कभी, मुझे कसम है तेरे हुस्न दिल रुबाई की। किए वो जुल्म के दिल से अर्श कांप उठा, नहीं है बात फकत तेरे जग हसाई की। नमाज पढ़ने को आए थे मेरे पीरो जवां, हुई जो शाम तो एक करबला दिखाई दी। उठाए दुल्हनों ने शहीदों की बेकफन लाशें, सिए यूं लब के ना फिर सिसकियां सुनाई दी। भुला सकूंगी ना मेहंदी के चांद तारों को, हैं फिर से फूल खिले और बहार आई है। मेरे वतन तेरे लोगों ने बेवफाई की, हम चुप रहे ना कभी हमने लब कुशाई की। भड़कती आग है हर सौ लहू टपकता है, कब होगी खत्म कहानी तेरी तबाही की। क्या बदेसी मसीहा के शहजादों को, ये भी तो एक वजह है तेरी रुसवाई की। दयार गैर में गलियों की खाक छाना किए, जो थे चिराग तेरी अंजुमन आराई के। कभी जो तुझको जरूरत पड़ी लहू की मेरे, बता हमें जो कहीं हमने बेवफाई की। कभी जो तुझको जरूरत पड़ी लहू की मेरे, बता हमें जो कहीं हमने बेवफाई की। मेरे वतन मेरी चाहत ना भूल जाना कभी, तुझे कसम है मेरे आबला पाई की। तू अगर बुलाए हमें अब भी लौट आएंगे, अभी है आस हमें तेरी दरकुशाई की। तेरे खतीब ये जुब्बादार ये मौलाना तेरे, खिले हैं भेद सभी इनकी पारसाई के। तेरे खतीब ये जुब्बादार ये मौलाना तेरे, खुले हैं भेद सभी इनके पारसाई के। वही जहाद के दिल से मसीह ने रोका था, बड़ी वजह है ये इस्लाम की तबाही का। बहुत शुक्रिया अन्नी।
आप अपनी अम्मी के जज्बात को नहीं समझ सकें, ये पूरी हकदार थी पहले हिस्से में शामिल होने की नज़म। और मैं ताहिरा ज़रतश साहबा का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस मौके पर उन्होंने हमें याद रखा। मेरे वतन तेरे लोगों ने बेवफाई की, हम चुप रहे न कभी हमने लब कुशाई की। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मशाइख ही जहाँ के अब तो नादा होते जाते हैं, तबाही के यकीनी फिर से सामा होते जाते हैं। ऐनी की नज़म सुनकर, ऐनी की अम्मी की नज़म सुनकर मुझे ये शेर याद आ गया। अच्छा, अगर मैं कोई फील करे कि उसका नाम इस फहरिस्त में शामिल नहीं है तो आप भी मुझे बता दें। अब मैं मोहतरमा आनसा मसूद साहिबा से दरख्वास्त करूंगी कि वो अपना कलाम पेश करें मार्खम से। इस हिस्से में आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, पर मस्जिद के आदाब को मलहूज़ खातिर रखते हुए और अपनी जमात के वक़ार को मलहूज़ खातिर रखना ज़रूरी होगा। ये मेरी गुजारिश है सब शायरात से। एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। ये एक तरही गज़ल है, मैंने एक मिसरा तरह पे कही थी। इजाज़त। अच्छा है बीती याद भुला देना चाहिए, अच्छा है बीती याद भुला देना चाहिए, शाखों से पंछियों को उड़ा देना चाहिए। ठीक है, हाँ ये मिसरा तरह था, ये जुल्म मैंने गिरा लगाई थी इसको। अच्छा है बीती याद भुला देना चाहिए, शाखों से पंछियों को उड़ा देना चाहिए। जो बन पड़े न कुछ भी मुकद्दर के सामने, जो बन पड़े न कुछ भी मुकद्दर के सामने, सर को रजा से खुद ही झुका देना चाहिए। सच्चे रफीक की करो तौसीफ तुम मगर, करो तौसीफ तुम मगर, खामी भी उसकी उसको बता देना चाहिए। सच्ची रफाकतों का मेयार ये भी है, सच्ची रफाकतों का मेयार ये, सच्ची रफाकतों का मेयार ये भी है कि आईना भी गाहे दिखा देना चाहिए। सिर्फ मक्खन नहीं लगाना चाहिए, थोड़ी थोड़ी। सच्ची रफाकतों का मेयार ये भी है कि आईना भी गाहे दिखा देना चाहिए। गर जिंदगी का असली मजा चाहते हो तुम, गर जिंदगी का असली मजा चाहते हो तुम, लेने की आस तज के सदा देना चाहिए। है चार सू फिजा में उदासी की एक लहर, है चार सू फिजा में उदासी की एक लहर, खुशियों के मौसमों को सदा देना चाहिए। है चार सू फिजा में उदासी की एक लहर, खुशियों के मौसमों को सदा देना चाहिए। और ये बहुत गौर करने के काबिल नुक्ता है कि जब बोलने से बात के बढ़ने का खौफ हो, जब बोलने से बात के बढ़ने का खौफ हो, शिकवों गिलों को दिल में दबा देना चाहिए।
जब बोलने से बात के बढ़ने का खौफ हो, शिकवों गिलों को दिल में दबा देना चाहिए। जब ज़ब्ते गम का यारा दिल को नहीं रहे, जब ज़ब्ते गम का यारा दिल को नहीं रहे, आंखों से आंसुओं को बहा देना चाहिए। जज़ाकल्लाह। ताहिरा के शेर से मुझे अपना एक शेर याद आ गया। जब दिल की गली उसने हाथों पे मेरे रखी, बंद अपनी ही मुट्ठी में तकदीर नजर आई। ठीक है, आपके किसी शेर से ना एकदम मेरे ज़हन में ये शेर आया, मैं आपसे बात करता। अच्छा, अब मैं अभी मुकम्मल तो होने दे। अभी मेरी गजल है भाई, मैं भी हूँ। आई है ये खबर कि अभी आ रहे हैं वो, आई है ये खबर कि अभी आ रहे हैं वो, फूलों से रास्तों को सजा देना चाहिए। और एक छोटी सी गजल है रेहाना जी, इजाजत, एक छोटी सी गजल देखो। ये भी जिंदा रहने के बहाने ढूंढती हूँ, जिंदा रहने के बहाने ढूंढती हूँ, फिर हसीन गुजरे जमाने ढूंढती हूँ। जज़ाकल्लाह। खुद से भी बिछड़ी हुई लगती हूँ मैं, खुद से भी बिछड़ी हुई लगती हूँ मैं, छोड़ के सच मैं फसाने ढूंढती हूँ। असरे हाजिर में सुकून मिलता नहीं, असरे हाजिर में सुकून मिलता नहीं, फिर वही किस्से पुराने ढूंढती हूँ। असरे हाजिर में सुकून मिलता नहीं, फिर वही किस्से पुराने ढूंढती हूँ। आज जो अक़दार हमसे खो गईं, आज जो अक़दार हमसे खो गईं, मैं वो गुमगश्ता खजाने ढूंढती हूँ। थक गई सुन के मैं गम की रागनी, थक गई सुन के मैं गम की रागनी, अब खुशी के शादियाने ढूंढती हूँ। तायरो बुलबुल के नगमे हों जहां, तायरो बुलबुल के नगमे हों जहां, मैं वही मौसम सुहाने ढूंढती हूँ। बहुत शुक्रिया ताहिरा। तरतीब के हिसाब से तो मुझे अपना हकीर कलाम पहले पेश करना चाहिए था, पर मैं इतनी जज्बाती हो रही थी कि मैं भूल ही गई। तो ताहिरा वो मुझसे कह रही थी कि उनकी, बल्कि उन्होंने शुरू में ही कहा था कि शायद वो आ ना सके, उनको बहुत शदीद तकलीफ है। वो मुझे कहेंगे मुझे पढ़वा दो, मैं जाऊँ। पर आपने वो लतीफ़ा सुना होगा कि दो आदमी बेतहाशा एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, तो किसी ने रोककर पिछले को कहा कि कहीं गिर ना जाना, क्या हुआ है, क्या लिया गया तुम्हारा? कहता है अपनी गजल सुना गया, मेरी नहीं सुनता। तो तायरा चली ना जाए, मैं इनको सुना कर अपनी गजल भेजूंगी। अच्छा, अर्ज किया मानी इजाजत। चुपचाप ही रहने में तौकीर नजर आई, चुपचाप ही रहने में तौकीर नजर आई, जब गैर की उस दिल में तस्वीर नजर आई। ख्वाबे दिले वहशी की ताबीर नजर आई, शायद के बहार आई जंजीर नजर आई। ये मीर तकी मीर का जुमला है, बहुत मशहूर और मारूफ। इस पे गिरह लगाई थी, तरह ही गजल है ये। ख्वाबे दिले वैशी की ताबीर नजर आई, शायद के बहार आई जंजीर नजर आई। इसमें भी इसी दिल की तकसीर नजर आई, ताहद नजर गम की जागीर नजर आई। दम ले जो घड़ी भर तो
मैं भी इसे समझूं कुछ। दम ले जो घड़ी भर तो मैं भी इसे समझूं कुछ। गर्दिश में हमेशा ही तकदीर नजर आई। वहशत में सकून पाया हंगामाए आलम में, अक्सीर मोहब्बत की तासीर नजर आई। क्या इस पे करूं दावा, लाऊं तो गवाह कैसे? क्या इस पे करूं दावा, लाऊं तो गवाह कैसे? कब दिल में उतरती ये शमशीर नजर आई। अमाल का ये नामा लिखा था फरिश्तों ने, क्यों इसमें भी मेरी ही तकसीर नजर आई। जब दिल की कली उसने हाथों पे मेरे रखी, बंद अपनी ही मुट्ठी में तकदीर नजर आई। वो दिल में उतर कर यूं इतराए से फिरते हैं, उनको ये ज़मीं अपनी जागीर नजर आई। पहले तो कभी इसको रोते नहीं देखा था, पहले तो कभी इसको रोते नहीं देखा था। कह पाऊं न जाना क्यों दिलगीर नजर आई। आप ताहिरा, आप आ सकती हैं, मैं आपकी गजल जरूर सुनूंगी। हाँ, खड़ा मेरे से दरअसल बैठा नहीं जाता, इसलिए ये मेरी एक आज़ाद नज़म है 1974 की, जब मैं कॉलेज में थी उस वक्त की। और इसका जो उन्वान है वो आज की रात, लेकिन आज की रात पे नहीं है। आज उम्मीदों के नए दीप जलाओ के अंधेरा है, आज उम्मीदों के नए दीप जलाओ के अंधेरा है। जुल्मते शब को मिटा दो के अंधेरों का बसेरा है। आज की रात मुफलसी की घटाएं हैं, आज की रात गरीबों की सदाएं हैं। एक तरफ भूख से तड़पे हुए दहका हैं, एक तरफ आमिर की गुजरती हसीन रात शामें हैं। आज उम्मीदों के नए दीप जलाओ के अंधेरा है, जुल्मते शब को मिटा दो के अंधेरों का बसेरा है। बस में हस्ती में खजा छा गई तो क्या गम, हम खजा से भी बहारों की खबर देंगे। हाथ बढ़ा मेरे दोस्त के ये अहद करें, गम की झोली को खुशी से भर देंगे। मकरो फरेब से घबराए हुए इंसान को गम ज़ीस्त के दुखों का मदावा दे दो। जिन गरीबों का जीवन तलख हुआ जाता है, आज उनको भी जीने का सहारा दे दो। आज उम्मीदों के नए दीप जलाओ के अंधेरा है। मेरे मजबूर नदीम आंसू न बहा आज की रात, जोहद पे हम से ये अब भी टल जाएगी। तेरी गुर्बत तुझे मायूस न कर दे मेरी जान, फट्टिए गम में तो कुंदन में बदल जाएगी। आज उम्मीदों के नए दीप जलाओ के अंधेरा है, जुल्मते शब को मिटा दो के अंधेरों का बसेरा है। मेरे सीने में नई उमंग जवां आज भी है, मेरे अजदाद की तारीख जवां आज भी है। इंसान की मोहब्बत का तलबगार कोई आज भी है, कोई बतलाए गरीबों का गमख्वार भी है। आज की रात नए दीप जलाओ के अंधेरा है, जुल्मते शब को मिटा दो के अंधेरों का बसेरा है। बहुत शुक्रिया अपनी तकलीफ के बावजूद हमारी महफिल में शिरकत का। अच्छा, अब शाजिया हसन साहब आप पढ़ेंगे? चली गई? अच्छा, वो कुछ तजब में थी कि पढ़ें या ना पढ़ें, तो इसलिए मैंने उनसे पूछा। उज़्मा वकार अमेरिका से हमारी गेस्ट है।
کسی شاعر یا شاعرہ کو یہ کہنا کہ وہ اپنے کلام میں سے تھوڑا سا کچھ سنائے بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو اپنے لمبی غزلوں کی بجائے اپنے کچھ جن کو بہت پذیرائی ملی اس میں سے 2 شعر، ایک غزل کے 2 یا 3 شعر سناتی ہوں، پھر تھوڑا سا ماحول کو اور رنجیدہ ماحول کو، سنجیدہ ماحول کو تھوڑا سا مزاح میں تبدیل کریں گے انشاءاللہ۔ غزل کا عنوان ہے تو میں نے سوچا، کبھی وفا کا سوال آیا تو میں نے سوچا، کسی کا دل کو خیال آیا تو میں نے سوچا، کہاں تھے اب تک یہ میرے سارے لہو کے رشتے، میں گردش وقت ٹال آئی تو میں نے سوچا، سوال کرنا ہی دوستی میں بجا نہیں تھا، میں اس کو الجھن میں ڈال آئی تو میں نے سوچا۔ وہی شاعرات ضرور اس سوچ میں ہوں گی کہ یہاں خاموشی کیوں ہے، تو سوال کرنا ہی دوستی میں بجا نہیں تھا، میں اس کو الجھن میں ڈال آئی تو میں نے سوچا، مجھ سے میرا سلوک اچھا نہیں تھا جانا، مجھ سے میرا سلوک اچھا نہیں تھا جانا، مجھے جب اپنا خیال آیا تو میں نے سوچا۔ جزاک اللہ۔ شروع میں مجھے بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا امریکہ آئے ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ اسٹرگل ایک سب کو کرنی پڑتی ہے، اور ایک بہت ایسے پیریڈ سے گزرتا ہے، ہم بھی بہت عجیب قسم کے حالات میں آئے تھے، مجھے بہت تھریٹس ملتی تھی، میں ہائی اسکول کی پرنسپل تھی، اور واحد میں اس پورے علاقے میں فیمیل پرنسپل تھی، تو جن حالات میں آئے اینی وے، اس کے بعد میں نے کچھ ایک یہ لکھا کہ جیسے اب کچھ ہوا ہے لیکن تھوڑی سی دیر کے بعد سے ہی، اس میں یہ تھا کہ بہت گہرا اندھیرا تھا ہمارے 4 سو پھیلا، مگر اب تو اجالا ہے بھلا کچھ دیر میں سے ہی، بہت ٹوٹے بہت بکھرے بہت سے زخم بھی کھائے، مگر اب تو مداوا ہے بھلا کچھ دیر میں سے ہی، بہت لمبی خزاں کی رت ہماری زندگی میں تھی، مگر اب تو بہار آئی بھلا کچھ دیر میں سے ہی، نہ ان کو چھوڑ سکتی تھی نہ ان کو پا سکی تھی میں، سسرال میں رہنا تو ایسے ہوتا ہے، نہ ان کو چھوڑ سکتی تھی نہ ان کو پا سکی تھی میں، مگر وہ اب ہمارے ہیں بھلا کچھ دیر میں سے ہی، بہت تھا دکھ ہم کو بھی زمانے کی نارسائی کا، مگر اب ہم زمانہ ہیں بھلا کچھ دیر میں سے ہی، بہت تھا دکھ ہم کو بھی زمانے کی نارسائی کا، مگر اب ہم زمانہ ہیں بھلا کچھ دیر میں سے ہی، سنا تھا صبر کا پھل تو ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، یہ پھل ہم نے بھی اب کھایا بھلا کچھ دیر میں سے ہی، گلا تھا اپنے رب سے بھی سنے گا وہ ہماری کب، گلا تھا اپنے رب سے بھی سنے گا وہ ہماری کب، کہا اس نے بھی کن اب تو بھلا کچھ دیر میں سے ہی۔ جزاک اللہ۔ ایک نظم کے 2 شعر سناؤں گی، وہ انشاءاللہ بہت جلد آپ MTA پہ سنیں گے، لیکن جب آپ سنیں گے پہلی بار تو شاید آپ کو خیال آئے کہ یہ تو ہم نے لائیو بھی سنی تھی۔